آج ہم نے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور چوتھے پارے کا آغاز کرنا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی جب تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اپنی پیاری چیز، یعنی اس چیز کو جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری طرف زیادہ محبوب ہے، جب تک تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ آیا ہے بھلائی کا، نیکی کا، لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تو اس بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو مال مسلمان کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، وہ ایک کھجور ہی نہ ہو، یعنی جو مال انسان کا پسندیدہ ہے، چاہے اگر انسان کو ایک کھجور پسند ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تقوی ہے، فرما برداری ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہم ایک دو احادیث ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ایک بڑے مالدار شخص تھے، انہیں اپنے اموال میں سے ایک باغ جو تھا بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ مجھے اپنے اموال میں مالوں میں سے ایک باغ جو ہے بہت پسند ہے، بہت مجھے پیارا ہے، اور میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو چیز ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے، جو چیز انسان کو محبوب ہے، اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے کہ جو انسان کو جو چیز محبوب ہے، جو چیز پسند ہے، وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شکر کی بوریاں خرید کر آپ صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس کی قیمت کو صدقہ نہیں کرتے، آپ شکر کی بوریاں خریدتے ہیں، انہیں صدقہ کر دیتے ہو، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جو ہے ان کی قیمت صدقہ کر دیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ یعنی ان کو شکر پسند جو تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں شکر ہی خرچ کیا۔ جیسے کہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ قیمت کیوں نہیں خرچ کرتے، جس قیمت سے آپ شکر خریدتے ہیں پھر وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، تو اس کی بجائے اگر آپ قیمت خرچ کر دیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو بالکل نکارہ ہو جائے۔ گائے بیمار ہو گئی تو اللہ کے نام پہ، بھینس بیمار ہو گئی تو اللہ کے نام پہ، مرغی بیمار ہو گئی تو اللہ کے نام پہ، اور اسی طرح جو بندہ بزرگ ہو جائے کسی کام کا نہیں، اسے بھی ہم اللہ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، چل بھائی جا تو مسجد میں بیٹھ سارا دن وہیں اللہ اللہ کر۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ حکم فرماتا ہے کہ اپنی پیاری جو چیز ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے، جو چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 93 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے جو تھے حلال تھے بنی اسرائیل کو، الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات، ان تورات کے اترنے سے پہلے، کل اے نبی آپ فرما دیجئے، فأتوا بالتورات، لاؤ تورات کو، فتلوہا، پڑھو اسے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں،
حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹوں کا دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ آپ تو کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو یہودی کہہ رہے ہیں کہ جبکہ آپ تو کھاتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں جو تھیں وہ نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے یہ تو حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھیں، اور ہم تک ہی حرام چلی آئی ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیز حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو جاؤ تورات لے کر آؤ اور اس میں دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ تو اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، یعنی بعض موقع پر ایک چیز حرام حلال ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی حرمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو لہذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر بھی یہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے، جو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ ان جو پہلے ان کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ چیزیں حلال تھیں، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے اپنے اوپر حرام کی اور پھر وہ ان کی اولاد کے اندر حرام رہ گئی۔ تو ان کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ ملت ابراہیمی کے اندر حرام تھی تو یہ بات غلط تھی، اس لیے وہ تورات کو نہیں لے آئے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم تورات کو لے کر آئے اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی تھی تو اس سے انہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی۔ اسے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 94 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ جو گڑے جو باندھے عَلَى اللَّهِ اللہ پر الْكَذِب جھوٹ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی کے اندر اونٹوں کا گوشت حرام تھا، اونٹوں کا دودھ نہیں پیا جاتا تھا، تو وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کے باوجود گناہ کرنا زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا، یعنی ایک چیز ہے بھی حلال، ایک چیز پاک ہے حلال ہے، اس کو حرام ٹھہرانا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے افتراء کے مترادف ہے۔ اسی اگلی آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ وہ مکہ مکرمہ ہے، مبارکہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے، رہنما ہے، للعالمین تمام جہان والوں کا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، نیز یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ تو ان کے رد کے اندر یہ آیت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، لہذا خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے وہ بیت المقدس سے زیادہ ہے، اور فرشتوں کا جو قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور وہ بھی خانہ کعبہ کے بالکل عین اوپر ہے، یعنی جس ایریا پر خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل سیدھ میں سامنے سیدھا اوپر جو ہے ایک مقام بیت المعمور ہے جنہیں فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو مکہ معظمہ جو ہے، مکہ معظمہ کے اندر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور جو حج ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ کا ہوتا ہے، چاہے قبلہ بیت المقدس رہا ہے لیکن حج جو تھا پھر بھی خانہ کعبہ کا مکہ معظمہ میں ہوتا تھا، اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں بھی ہیں، مقام ابراہیم بھی اسی کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ آگے بھی کچھ آ رہی ہیں۔ اگلی آیت 97 کے اندر ہے فی آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن داخلہ کان آمنا اور جو اس کے اندر داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا، وللہ علی الناس حج البیت اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا جو اس کے راستے کی طرف قدرت رکھتا ہو،
ताकत रखता हो, वमन काफरा, और जो कुफ्र करे, इनकार करे, मुनकर हो, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है। खाना काबा की अजमत का, शान का, मकाम का बयान चल रहा था, तो इसलिए मैंने फरमाया कि खाना काबा में बहुत सी फजीलतें और निशानियां हैं जो इसकी इज्जत, इसकी हुर्मत और इसकी फजीलत पर दलालत करती हैं। उन निशानियों में से बाद ये हैं कि परिंदे जो हैं काबा शरीफ के ऊपर नहीं बैठते, और वो परिंदे जो है काबा के ऊपर से परवाज भी नहीं करते, बल्कि परवाज करते हुए आते हैं तो दाएं बाएं हट जाते हैं। और जो परिंदे बीमार हो जाते हैं अपना इलाज यही करते हैं कि हवाए काबा में होकर गुजर जाएं, इसी से उन्हें शिफा मिलती है। और वहशी जानवर एक दूसरे को हरम की हदूद के अंदर तकलीफ नहीं देते, इज़ा नहीं देते, हत्ता कि इस सरजमीन में कुत्ते हिरन का शिकार के लिए भी नहीं दौड़ते, वहां शिकार नहीं करते। नेज लोगों के दिल काबा मौजमा की तरफ खींचे जाते हैं और उसी की तरफ नजर करने से बंदे के आंसू जारी हो जाते हैं। तो इन्हीं आयात में से मकाम इब्राहिम वगैरह, इन्हीं निशानियों में से मकाम इब्राहिम वगैरह है वो चीजें हैं जिनका इस आयत में बयान किया गया है। मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। ये पत्थर खाना काबा की दीवारों की ऊंचाई के मुताबिक खुद ब खुद ऊंचा होता जाता था। यानी जिस पत्थर पर आप तशरीफ फरमाते, जैसे दीवार ऊंची होती, इस तरह हम एक गो नाम की चीज एक बांधते हैं ताकि इस पर मिस्त्री खड़ा होता है, मामार खड़ा होता है, दीवार बना रहा होता है। लेकिन ये पत्थर जैसे ही खाना काबा की दीवार ऊपर होती, ऊंची होती, ये पत्थर खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था। और उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के, कदम मुबारक के निशान थे, जो तवील जमाने गुजरने और बकसरत हाथों से मस होने के बावजूद भी अभी तक भी वो निशान बाकी हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम इब्राहिम से ताबीर किया। मकाम इब्राहिम के अल्फाज आए कुरान के अंदर। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि जिस पत्थर से पैगंबर के कदम छू जाएं वो मुतबर्रिक और शाइरुल्लाह और आयतुल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की निशानी बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। और ये दोनों पहाड़ हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदम पड़ जाने से शाइरुल्लाह बन गए। यानी जो चीज अंबिया की तरफ मंसूब हुई, सालिहीन की तरफ मंसूब हुई, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ मंसूब हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे आयतुल्लाह शाइरुल्लाह कह दिया। आगे अल्लाह फरमा रहा है इस आयत के अंदर मन दाखिला कान आमिना, यानी खाना काबा की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे हरम को, हदूद को, पूरे हरम की जो हदूद है उसको अमन वाला बना दिया। यहां तक अगर कोई शख्स कत्ल और जुर्म करने के बावजूद हदूद हरम में दाखिल हो जाए तो वहां उसको कत्ल ना किया जाएगा, उस पर हद जारी ना की जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं अपने वालिद खत्ताब के कातिल को भी हरम शरीफ में पाऊं तो उसको हाथ ना लगाऊंगा यहां तक कि वो वहां से बाहर आ जाए। यानी हदूद हरम के अंदर आप फरमा रहे हैं कि मैं अपने बाप के कातिल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। अब सवाल है कि हरम से क्या मुराद है? हरम से मुराद खाना काबा के इर्द गिर्द कई किलोमीटर फैला हुआ इलाका है जहां बाकायदा निशान वगैरह लगाकर उसे मुमताज कर दिया गया है। जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं उन्हें अमूमन उसकी पहचान हो जाती है, क्योंकि वो वहां जाकर जब लोगों का उम्रा करने का इरादा होता है तो उम्रा करने के लिए हदूद हरम से बाहर जाकर एहराम बांधा जाता है और उस एहराम बांधने की जगह को मीकात कहते हैं। यानी चारों तरफ से, हर तरफ से एक हद मुकर्रर की गई है कि उस हद से पहले उन्होंने एहराम बांधना है, और उन एहराम बांधने की जगहों को मीकात कहते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए है जिस जगह से एहराम बांधा जाता है उस जगह को यलमलम कहा जाता है, और वो तकरीबन 128 किलोमीटर दूर है खाना काबा से। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत में हज की फर्जियत का बयान है। हज किस पर फर्ज है? आज उस बंदे पर फर्ज है जिसके पास इतना माल हो, इस तरह आजकल अंदाजा 15 से 20 लाख रुपए खर्चा है हज का, हज पर जाने आने जाने का खर्चा हो, आकर भी हो, बालग भी हो, सेहतमंद भी हो, तंदुरुस्त भी हो, आने जाने का खर्चा भी हो, और जितना अरसा, जितना वक्त वहां हज पे लगाएगा उतने अय्याम का, बीवी बच्चों का, अहलो अयाल का खर्चा भी मौजूद हो और उस पर कर्ज जात वगैरह ना हो, तो ये हज की शराइत है, ये शर्त पाई जाती हैं तो हज उस पर फर्ज है। इसे अगली